نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال أيضا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن دنیا کے مختلف مشغلوں میں لگ کر کے آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت سی مرتبہ اللہ کو بھلا کر کے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی دراصل باری تعالیٰ کے خوف سے دور ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے، ورنہ جس کے دل میں باری تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو کہ میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، تو وہ کبھی بھی گناہ کا رخ نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا ہماری نافرمانیوں کا سب سے بڑا سبب یہ خوف خدا نہ ہونا اور ہماری غفلت ہے۔ تو آج کی مجلس میں خوف خدا کے بارے ہی میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر واقع میں ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جاوے تو وہ اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا تھا، اور اسی خوف کی بنا پر ان سے گناہ نہیں ہوتے تھے، اور اگر کبھی ان سے کوئی گناہ نادانی میں سرزد ہو جاتا تھا تو خوف خدا ان پر غالب آ جاتا تھا، اور گناہ کرنے والا خود اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے پیش کر دیتا تھا۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کر کے گر گرا کر معافی نہ مانگ لیتا اور توبہ استغفار نہ کر لیتا، تب تک ان کو چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے کئی واقعات ہیں۔ معاذ اسلمی ایک صحابی ہے، ان سے زنا کا فعل سرزد ہو گیا، بعد میں افسوس ہوا، ندامت ہوئی، تو خود اللہ کے رسول کے جناب میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اور یوں کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اس پر زنا کی جو سزا ہے وہ نافذ کر دیجیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان اور ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نافق حنظلۃ، نہیں، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے منافق ہو گئی؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جنت اور جہنم کا ذکر سنتے ہیں، آخرت کا ذکر سنتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، کاروبار زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، بلکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں چھا جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں آ کر ایک حالت اور باہر جا کر دوسری حالت ہو جاتی ہے۔
تو یہ تو منافق ہونے کی علامت ہے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حنزلہ تو ساعتن ساعتن، اے حنزلہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وقت وقت کی بات ہے کہ کبھی یہ حالت کبھی وہ حالت، کسی وقت دل میں رکت زیادہ ہو گئی اور کسی وقت کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر مدار نہیں، بلکہ اصل مدار اعمال پر ہے کہ انسان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جو آیت کریمہ پہلے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا اس میں خوف خدا کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی کو یہ استحضار ہو جاوے کہ اگر میں فلاں غلط کام کر لوں گا تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر کیا جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کو ڈر لگا ہوا ہے، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے۔ دوسری آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ شخص ہے کہ اس آیت میں وہ شخص مراد ہے کہ جس کے دل میں کسی برائی کے کرنے کا خیال آیا کہ میں فلاں کام کروں، اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالیٰ کا استحضار کیا اور اس کو یہ یاد آیا کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس یاد دہانی کے بعد اس گناہ کے کرنے کا ارادہ اس نے چھوڑ دیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ پھر مزید اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص تنہائی میں ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر وہاں وہ کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اس تنہائی میں اس کے دل میں گناہ کرنے کا کوئی تقاضا پیدا ہوا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ اگرچہ کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اس کے سامنے حاضر ہو کر اپنی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس خیال کے بعد وہ شخص اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو اس آیت میں اس شخص کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان کر کے اور اس سے ڈر کر کے اپنے خواہش نفس کے قوی سے قوی اور مضبوط سے مضبوط تقاضے کو چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ اگرچہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن کوئی دیکھنے والا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساری شریعت اور تصوف اور طریقت کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یہ استحضار پیدا ہو جاوے اور یہ خوف دل میں پیدا ہو جاوے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ماہ رمضان میں جب روزہ رکھتا ہے تو چاہے وہ کتنے ہی کمزور ایمان والا ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد تنہائی میں سخت گرمی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھنے کے بعد وہ کبھی بھی پانی نہیں پیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں میں پانی پی لوں۔ یہ تقاضا دل میں آتا ہے، سخت پیاس لگی ہے، سخت گرمی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ پانی پیتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد جو اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوا، یہی تقویٰ اللہ کا خوف ہے مطلب۔ اور ہر سال ماہ رمضان جو آتا ہے وہ اسی تقویٰ اور خوف خدا کو حاصل کرنے کا ایک تربیتی
دورانیہ ہے. گویا انسان کو 1 مہینہ مسلسل روزے رکھوا کر کے اس کو اس بات کا عادی بنایا جاتا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں روزہ رکھ کر کے چھوڑ دے، اور یہ گویا پریکٹس کرے کہ ماہ رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے گا. خدا کیسے پیدا ہو؟ اس خوف کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ کا وقت فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے مقرر کر لے. پھر اس وقت میں جہنم کے جو عذابات ہیں، جو مختلف گناہوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گنہگار کو دیے جائیں گے، تو اس کا استحضار کرے، اس کو سوچے. اگر اس طرح سے روزانہ 10 منٹ نکال کر کے جو گناہ ہے اور گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو سزائیں اور جو عذاب جہنم میں دیے جائیں گے اس کا دھیان کرے گا، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا جائے گا. دوسری چیز ہمارے بزرگوں نے یہ لکھی ہے کہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے بزرگوں کی اور اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، صاحب نسبت ہے، جن کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہے، ایسے پاک باز لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ ان کا کنیکشن اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت مضبوط ہے، تو ان کی صحبت سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اور ہمیں خدا کا خوف حاصل ہو جائے گا. اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرماوے اور اس خوف کے نتیجے میں ہمیں معاصی سے محفوظ فرماوے.